السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا۔ جی جیسے کہ کچھ مسجدوں میں پہلے ہی سحری کے لیے اذان ہو جاتی ہے، احتیاطاً وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں یہ لوگ ہیں نا، ہم کو جیسے کہ ہم دیر سے اگر کھاتے ہیں تھوڑا اور ٹائم، تو ہم کو منع کرتے ہیں، بولے اذان ہو گئی۔ اور ویسے ہی افطاری کے ٹائم میں وہ لوگ تاخیر کرتے ہیں، مطلب لیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کو جی بولتے ہیں ارے تھوڑا 5 منٹ آپ نہیں رک سکتے تھے، آپ کھا لیے تو۔ شیخ میں چاہ رہا تھا ذرا اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی عموماً ہوتا یہ ہے جو بھائی کا سوال ہے کہ عموماً کبھی کبھار کچھ جگہوں کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ احتیاطاً خود رک جاتے ہیں، خود رک جاتے ہیں، اور سحری میں وقت سے پہلے رک جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے رک جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے افطاری میں بھی یہ کرتے ہیں کہ 2 منٹ بعد، سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد وہ روز 2 یا 3 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد وہ روزہ کھولتے ہیں احتیاطاً۔ تو یہ چیز کہاں تک درست ہے؟ تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح مسند احمد کی روایت ہے کہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور اسی طرح سے کئی ساری جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی وغیرہ، کہ حضرت اذان دینے والے صحابی دو تھے فجر کی، دو اذان دینے والے تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بلال اذان دے تو کھاؤ اور پیو، جب بلال اذان دے تو کھاؤ اور پیو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اذان سن کر ہی ہمیں کھانے اور پینے سے رکنا ہے۔ وہ لوگ اذان نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ سحری کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اذان آپ نے کہا ہے کہ اذان نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا تھا کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو کھانے پینے سے رکنا ہے۔ کھانے پینے سے رکنے کے لیے جب فجر کا وقت ہو تبھی ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر کا، یعنی یہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت ہے۔ بالکل صبح صادق جیسے ہو تبھی آپ کو کھانے اور پینے سے رکنا ہے، ورنہ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو آپ کو کھانے اور پینے سے نہیں رکنا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو ہم قرآن کریم کے حکم کو مانیں گے یا اپنے وسوسے کی بنیاد پر ہم کھانے پینے سے رکیں گے؟ اللہ رب اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرے گی، جب تک وہ سحری میں تاخیر کرے گی، یعنی سحری کو دیر تک کھائے گی۔ تو یہ امت کی بھلائی کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرے گی۔ تو سحری جو ہے وہ صبح صادق تک ہمیں کھانا ہے، اور اس کا وقت جب صبح صادق کا ہوتا ہے وہ وہی وقت ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ اگر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ رک تو جاتے ہیں تو اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ اذان نہیں دیتے، آپ نے کہا اذان دے دیتے ہیں، اذان نہیں دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اذان کیوں نہیں دیتے ہیں اگر وقت ہو گیا ہے تو؟ اگر وقت نہیں ہوا ہے تو پھر رکنے کا کیا معنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں سحری تاخیر تک کھانا ہے، دیر تک کھانا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ افطاری میں کیا ہے، جلدی کرو، افطاری میں جلدی کرو، افطاری میں جلدی کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی روایت بتاتی ہے کہ افطاری میں جلدی یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو ویسے ہی افطاری کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو افطاری میں ہمیں جلدی کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرنے لگے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ستاروں کے نکلنے کا انتظار کریں گے، یعنی اتنا یقین پیدا کریں گے کہ ہاں رات ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ جو جلدی کرنا اور لیٹ کرنا سبب ہے نا، یہ وسوسے کی بنیاد پر ہے۔
لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان کو یقین نہیں ہے ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. تو ہمیں وسوسے سے تو ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والے کے شر سے. تو یہ وسوسے کی بنیاد پر لوگ کیا ہے جلدی کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے. تم افطاری میں جلدی کرو اس لیے کہ یہود تاخیر کرتے ہیں. تو ہمیں افطاری میں جلدی کرنا ہے اور سحری میں تاخیر کرنا ہے. تاخیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وقت ہونے کے بعد تک کھاتے رہیں. تاخیر کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو آپ کو رک جانا ہے، لیکن صبح صادق ہونے تک آپ کو کھانا اور پینا جائز اور درست ہے. اللہ نے اجازت دیا ہے تو کوئی اور کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا. اور اسی طرح سے اللہ نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو ہمیں اس وقت تک بھوکے رہنا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو افطاری کر لینا ہے، تو پھر اس میں احتیاط کا کوئی معنی نہیں ہے. احتیاط نام کی کوئی چیز شریعت میں موجود نہیں ہے. وقت ہوا تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، ظہر کا وقت ہو ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کا وقت ہو عصر کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. تو جب ہم ساری چیزوں میں وقت کے پابند ہیں تو افطاری اور سحری میں بھی ہم وقت کے پابند ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتا دو. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کو مدرسے سے جو کارڈ ملتے ہیں اس پہ سحری اور افطاری کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جی اسی کو دیکھ کر کے اس کے مطابق ہی سحری پر رک جاتے ہیں اور اسی کا وقت دیکھ کے افطار بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر الگ الگ مسلکوں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں نمازوں کے اوقات کی ٹائمنگ اذانوں کے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس اوقات کے حساب سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے نا؟ جیسے آپ کا جو سوال ہے کہ کارڈ میں جو ٹائم دیا ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کارڈ کو فالو کر سکتے ہیں سحری کے لیے اور افطاری کے لیے؟ اس کارڈ کے وقت کے مطابق ہم سحری سے رک جائے، کھانے سے رک جائے سحری کے وقت میں، اور کارڈ میں جو ٹائم دیا ہو اس کے مطابق جب وہ ٹائم ہو تو ہم کھا لیں؟ تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں ظاہر سی بات ہے جو کارڈز بنتے ہیں، کارڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ٹائمنگ ہے. لوگوں نے دراسہ کیا، لوگوں نے ریسرچ کیا، اور اس طرح سے زمانہ مطلب کئی زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ لوگوں نے دیکھا اور سورج کے نکلنے کے وقت کا اندازہ کیا، سورج کے غروب ہونے کے وقت کا اندازہ کیا، اور اسی طرح سے صبح صادق کب ہے اس کے وقت کا اندازہ کیا. تو سب بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، وقت کے مطابق ہوتے ہیں. تو آپ کارڈ کو فالو کر سکتے ہیں. جیسے کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں ہی نہیں ہیں، اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں وہ وقت ہی دیکھیں گے. لیکن آپ کا یہ بھی سوال شاید ہو سکتا ہے کہ کیا اذان کی اتباع ضروری ہے؟ تو اذان کی اتباع ضروری نہیں ہے. کوئی اگر تاخیر کرتا ہے تو ہمیں لیٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا ہے جیسے ہی ٹائم ہوا وقت ہوا ہمیں افطاری کر لینا ہے. جی نہیں شیخ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ وہ والا ہو جس میں وہ احتیاط کرتے ہوں. تو شیخ نہیں، وہ کارڈ بھی چیک کر لینا ہے، مطلب وہ کہ ٹائم اس میں دیا صحیح دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا ہے. یہ کارڈ بھی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک ہی بار آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ وقت جو دیا ہوا ہے صحیح ہے یا نہیں. بلکہ جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور جو ٹائم دیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ لوگوں نے اندازہ بھی کیا، اور ہمارے کئی بھائی ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہ کارڈ لے کر مطلب وہ ٹائم، وہ لوگ خاص کر کے سمندر کے کنارے ایسی جگہ گئے ان لوگ، یا ایسے ریگستان لمبے کھلے ہوئے میدان میں گئے، اور ان لوگوں نے روزہ کھولا تاکہ وہ صاف طور سے دیکھ سکے کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نہیں. اب تو ایپ بھی ہے، آپ ایپ سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب سورج ڈوب رہا ہے، بالکل وہی ٹائم بالکل پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے. میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو وقت دیا ہوتا ہے اسی وقت پر سورج بھی غروب ہو رہا ہے. جی لیکن یہ کہ پہلے اس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ احتیاط والا کارڈ نہ ہو. شیخ میرا سوال صدقۃ الفطر کے متعلق ہے کہ اب جیسے لاک ڈاؤن ہے تو یہ جیسے ہم گاؤں وغیرہ اس پیسے کو بھیج سکتے ہیں کیا پہلے سے، کہ اس کو 3 دن پہلے ہی بھیجنا ہے یا 4 دن پہلے بھیجنا ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی صدقۃ ڈالیں گے. الفطر جو ہے یہ جی آپ کا جو سوال ہے صدقہ فطر کے تعلق سے کہ کیا گاؤں
گاؤں وغیرہ ہم پہلے بھیج سکتے ہیں یا رمضان کے اخیر میں ہی بھیجنا ہے؟ تو چونکہ صدقہ فطر یہ روزوں کے اندر جو غلطیاں اور کمیاں ہوئی ہیں اس کے کفارے کے طور پر ہے. روزے میں کوتاہی یا کمی جو ہو جاتی ہے اس کے کفارے کے طور پر ہے. تو جب تک کمی نہ ہو تو آپ اس کا کفارہ کیسے دیں گے؟ تو اس لیے رمضان کے اخیر میں ہی ہمیں بھیجنا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ویسے اصل تو سنت یہ ہے کہ سورج عید کا چاند دکھنے کے بعد صدقہ فطر نکالا جائے، یہ اصل سنت ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ اکرام 2 یا 3 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے. تو ہم صحابہ کی بھی سنت ہے اور اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی 2 یا 3 دن پہلے بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ بالکل رمضان سے پہلے یا 15 رمضان کے بعد یا 20 رمضان کے بعد کوئی بھیجنا چاہے تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت اس کا متعین کیا گیا ہے، وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. جی اسی کے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے جو اب بہت غریب ہیں؟ تو کیا صدقہ فطر رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، اور وہ زیادہ حقدار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے اور اس پر انشاءاللہ زیادہ اجر اور ثواب ہے. صدقہ فطر یا ایک ہی زکوٰۃ اگر رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اگر رشتہ داروں کو دی جاتی ہے تو اس پر 2 اجر، ایک تو آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اور دوسرا ایک رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پر ہمیں منع کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جو سحری کے تعلق سے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہو تو اپنے پیالے کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. مطلب ہے کہ وہ پانی پینے کے لیے بس گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اذان ہو گئی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس سے پانی نہ پی لے، اپنی ضرورت پوری نہ کر لے، گرچہ اذان ہو گئی ہے لیکن اس نے اٹھا لیا، پینا شروع کر، ارادہ کر رہا ہے یا پی لیا، پینا شروع کر دیا، تو جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے وہ اسے نہ رکھے. یہ روایت سنن ابو داؤد میں موجود ہے.